السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تفسیر جلالین شریف کا صفحہ نمبر 13 پیش نظر رکھیں اور سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لما وعدهم النبی نارا لم تمسنا تصیبنا النار الا ایاما معدودہ قلیلۃ 40 یوما مدت عبادت آبائهم العجل ثم تزول۔ اور جب ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے ڈرایا تو یہ کہنے لگے کہ ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز، یعنی 40 دن، جو ان کے آباء و اجداد کے بچھڑے کو پوجنے کی مدت تھی، پھر وہ آگ ان سے ہٹا لی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں یہود کی اس غلط فہمی کا ازالہ ہے، یا اس غلط فہمی کا بیان ہے جس میں ان کے عامی اور عالم سب مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں، بہرحال چونکہ ہم یہود ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لہذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور بالفرض اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو بس چند روز جہنم میں بھیجے جائیں گے اور بعد ازاں سیدھے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بھی یہی بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنا عرصہ ان کے آباء و اجداد نے گوسالہ پرستی کی تھی، اور وہ مدت 40 روز ہیں۔ اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خیال رہے یہاں معدودۃ کی تفسیر یوم قلیلۃ کے ذریعے حضرت مفسر علام نے کر کے معدودۃ کا لازمی معنی مراد لیا ہے، کیونکہ معدودہ وہ ہے جس کا شمار کرنا آسان ہو، اور قلیل کی شان یہ ہے کہ وہ آسانی سے شمار میں آ جاتی ہے۔ گویا معدودۃ اور قلیلۃ لازم و ملزوم ہیں، لہذا معدودہ کی تفسیر قلیلہ سے تفسیر باللازم ہوئی۔ پھر قلیلۃ کی توضیح 40 یومن کے ذریعے دراصل ترجیح بین الاقوال ہے، کیونکہ ایامن معدودہ کے معنی مراد میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد 7 دن ہیں، کیونکہ ایام جمع قلت ہے جو 10 تک بولی جا سکتی ہے، اور یہود 7 دن اس لیے کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال ہے اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے مقابلے میں ہے، اس حساب سے ہم کو 7 دن آگ پہنچے گی، ہم 7 دن آگ میں رہیں گے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد 40 سال ہیں، جس قدر کہ وہ میدان تیہ میں پریشان رہے۔ یہود کہتے تھے کہ جہنم کے 2 کناروں میں 40 سال کا فاصلہ ہے، جب ہم جہنم میں جائیں گے تو وہاں ٹھہریں گے نہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کی شفاعت سے گزرتے رہیں گے اور 40 برس میں اس فاصلے کو طے کر لیں گے۔ بعض نے کہا کہ اس سے 40 دن مراد ہیں، کیونکہ اسی قدر انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اور بعض یہودی تو اپنے آپ کو آتش نار سے بالکل آزاد سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں آتش دوزخ چھوئے گی ہی نہیں۔ بہرحال حضرت مفسر نے 40 یومن کہہ کے اپنے پسندیدہ قول کو بیان فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، قل لہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم، حذف منہ حمزۃ الوصل استغناء بحمزۃ الاستفہام، عند اللہ عہدا میثاقا منہ بذلک۔ قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے اس کا کوئی عہد لے لیا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصل سے مستغنی ہو گیا، جس کی وجہ سے حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا، یعنی اتخذتم میں حمزہ وصل کا نہیں بلکہ حمزہ استفہام ہے، اور ابتدا بالسکون متعذر ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل آیا گیا تھا، پھر جب حمزہ استفہام آ گیا تو اب ابتدا بالسکون لازم نہ آیا، لہذا حمزہ وصل حذف کر دیا گیا۔ اتخذتم عند اللہ عہدا،
کیا تم نے اللہ سے اس کا کوئی عہد لے لیا ہے؟ یہود سے بطور حجت الزامی سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو تم اپنی قوم کی محبوبیت اور نار جہنم سے محفوظیت اور عدم مسئولیت کا عقیدہ اپنے دلوں میں جمائے بیٹھے ہو، آخر اس کی تمہارے پاس کیا سند اور کیا دلیل ہے؟ کیا تم اس کی سند اپنے مقدس نوشتوں میں دکھا سکتے ہو؟ جب تمہارے پاس اس عقیدے کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر اللہ پر بہتان اور افترا پردازی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ بِهِ، یعنی کیا اللہ نے تم سے اس سلسلے میں کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تعالیٰ اس عہد کے خلاف نہیں کر سکتا؟ لا، ہرگز ایسا نہیں۔ معنی میں بلکہ ہے، بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا تمسکم وتخلدون فیہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کا بہتان باندھتے ہو جس کے متعلق خود تم کو علم نہیں۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ بلا، کیوں نہیں چھوئے گی؟ ضرور چھوئے گی، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ من کسب سیئۃ شرکا واحاطت بہ خطیئتہ بالافراد والجمع استولت علیہ واحدقت بہ من کل جانب بان مات مشرکا، تو جو بھی گناہ اور یعنی شرک کمائے گا اور اس کو اس کی خطا کاری گھیر لے گی، خطیئتہ یہ افراد اور جمع کے ساتھ ہے، یعنی گناہ شرک اس پر غالب آ جائے اور اس کو ہر جانب سے گھیر لیا ہو، وہ اس طرح کہ وہ حالت شرک میں مر گیا۔ واضح رہے اس آیت بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ میں نجات اور عدم نجات کا قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ نجات یا عدم نجات کا نسل و قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار ایمان اور عدم ایمان پر ہے۔ احاطت بہ خطیئتہ میں خطیئت سے مراد کفر اور شرک ہی ہے، اور گناہ کے احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو اعظم طاعت ہے وہ اس کے ساتھ باقی ہے، لہذا جب دل میں ایمان اور تصدیق باقی ہوگی تو احاطہ مذکور متحقق نہ ہوگا، لہذا مومن کسی حال میں اس آیت کا مصداق نہیں۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ رُعِيَ فِيهِ معنی من، تو جو بھی شرک کا مرتکب ہوگا اور اس کی خطا کاری اس کو پورے طور پر گھیر لے گی تو وہ یقیناً دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں اولئک اور ہم اور خالدون وغیرہ میں معنی من کی رعایت کی گئی ہے، چونکہ یہ معنی جمع کا حکم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، خلود اگرچہ مدت طویل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، لیکن اہل دوزخ اور اہل جنت کے سلسلے میں جہاں جہاں بھی اس لفظ کا استعمال قرآن میں ہوا ہے، اہل سنت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد دوام ہی ہے، اور اس کی تائید و تاکید کے لیے قرآن مجید میں خالدینہ کے ساتھ جا بجا ابداً بھی آیا ہے۔ وَاذْكُرْ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ وَقُلْنَا لَا تَعْبُدُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ إِلَّا اللَّهَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوا، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے توریت میں بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرنا۔ یہاں یعبدون میں یا اور تا دونوں قراتیں ہیں، اور لا تعبدون خبر بمعنی نہیں ہے، اور لا تعبدو بھی ایک قرات میں پڑھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے اسلاف کی بدعنوانیوں کا سلسلہ وار ذکر ہے۔ یہود کے اسلاف کی بدعنوانیوں کو بیان کرنے اور شمار کرنے کا منشا یہ ہے
کہ موجودہ یہود کج فطرت اس لیے ہیں کہ یہ تخم بد کے شجر خبیث کے برگبار ہیں، ان سے خیر کی توقع رکھنا شیطان سے خیر کی توقع رکھنا ہے، اس لیے کہ سانپ سے سانپ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ان کے اسلاف کے کرتوتوں کو یاد کرایا جا رہا کہ جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، یعنی ان کو ان احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے ان احکام کو پس پش ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے اوپر طور کو معلق کر دیا۔ جب پہاڑ کو نیچے آتا دیکھتے تو احکام قبول کر لیتے، اور جب واپس زیادہ دیکھتے تو پھر منکر ہو جاتے، سوائے چند لوگوں کے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ اور ان کے اصحاب توریت کے پابند رہے، اور توریت کے منسوخ ہونے کے بعد شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرات متبع رہے۔ خیال رہے توحید کا اقرار، والدین اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانوں کے ساتھ نرم خوئی اور خوش خلقی سے پیش آنا اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا، یہ سب احکام سابقہ امتوں میں بھی لازم اور ضروری تھے۔ بنی اسرائیل کے بعد فی التورات کا اضافہ حضرت مفسر اللہ نے فرمایا، وہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہاں جن احکام سے بنی اسرائیل کی روگردانی کا ذکر مقصود ہے، وہ احکامات مجموع تورات پر مستزاد نہیں تھے، بلکہ وہ تورات ہی کے احکامات تھے، اور چونکہ یہود سے پوری تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا تھا جس میں یہ احکام بھی موجود تھے، لہذا ان کا بھی عہد ہو گیا۔ لا تعبدون الا اللہ کے بعد خبر بمعنی نہیں سے حضرت مفسر اللہ نے ایک اشکال دور فرمایا۔ ازالہ اشکال یہ ہے کہ یہ جملہ اگرچہ بظاہر جملہ خبریہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے، لہذا یہاں خبر دینا مقصود نہیں بلکہ غیر اللہ کی عبادت سے روکنا مقصود ہے۔ گویا یہاں لا تعبدون بمعنی لا تعبدو ہے، اور نہیں کو بصورت نفی اس لیے ذکر فرمایا تاکہ اس سے دور رہنے میں اتنی جلدی ہو، گویا کہ بعض رہنا پا لیا گیا اور اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ خیال رہے یہی نقطہ دعائیہ جملوں میں صیغہ ماضی استعمال کرنے میں بھی ملحوظ رہتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِرًّا وَذِي الْقُرْبَى القرابہ عطف علی الوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ قربہ بمعنی قرابت دار ہے اور اس کا عطف والدین پر ہے۔ خیال رہے احسان کی تفسیر حضرت مفسر اللہ نے برن سے کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ لفظ احسان سے محض احسان بالمال مراد نہیں ہے، بلکہ مطلق حسن سلوک مراد ہے، اچھا برتاؤ، اچھا رکھ رکھاؤ مراد ہے، جس میں ہر قسم کا احسان شامل ہے، جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کرو اور ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے انہیں تکلیف پہنچے، اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرو، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہو، دل سے ان کے ساتھ محبت رکھو، رفتار و گفتار اور نشست و برخاست میں ادب لازم جانو، ان کی شان میں تعظیم ہی کا لفظ بولو، ان کو راضی کرنے کی سعی کرتے رہو، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرو، ان کی فاتحہ، ایصال ثواب، صدقات و تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، کوشش کرو کہ ہفتے وار ان کی قبر کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ والیتام والمساکین، والدین کے ساتھ قرابت داروں سے اور یتیم اور مساکین سے بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ خیال رہے یتیم اس نابالغ بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو، جبکہ جانوروں میں یتیم وہ کہلاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصدق فی شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والرفق بہم، وفی قراءۃ بضم الحاء وسکون السین مصدر وصف بہ مبالغۃ، اور لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کہو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان صفات کے بارے میں سچ بول لو، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اور ایک قرات میں حسناً
ہا کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ ہے، جو کہ مصدر ہے، بطور مبالغہ صفت لایا گیا ہے۔ وہ صفت بھی مبالغتاً، اس میں حسناً میں ایک دوسری قرأت کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک متواتر قرأت میں ہا کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ حسناً پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ مصدر ہے اور یہ قولاً مفعول مطلق کی صفت بطور مبالغہ بنے گا۔ جیسے کہہ دیا جاتا ہے جاءنی زید العادل، تو یہاں زید کا عدل سے اتصاف بطور مبالغہ ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ چونکہ مالی تعاون تمام انسانوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اس لیے عوام الناس کے ساتھ خوش گفتاری، نرم خوئی اور خندہ پیشانی اور شیریں کلامی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کام واقعتاً نہایت آسان اور سہل ترین ہے۔ اس میں نہ کچھ خرچ ہوتا ہے اور نہ کوئی زحمت ہوتی ہے۔ یہ ادنیٰ ترین فریضہ انسانیت ہے، اس لیے یہ حکم عام ہے، عزیز و اقارب یا کسی مخصوص طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ خوش خلقی سے سب کے ساتھ پیش آتے رہنا، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، فاسق ہو یا صالح ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ ہاں البتہ اتنی احتیاط ضروری ہے کہ اس میں مداہنت نہ ہو، اس خوش خلقی و خندہ روئی سے کہیں مخاطب کی گمراہی یا بے دینی کی تائید نہ پیدا ہوتی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْمُرَادُ آبَاؤُهُمْ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور تم نے یہ بات قبول بھی کر لی تھی مگر پھر بھی تم وفائے عہد سے پھر گئے۔ اس میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے اور مراد ان کے آباء و اجداد ہیں۔ الا قلیلا منکم وانتم معرضون عنہ کآبائکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے عہد پر قائم رہے اور تم اس عہد سے اپنے آبا کی مانند پھرے ہوئے ہو۔ کآبائکم میں اس شبہ کا ازالہ مقصود ہے کہ ثم تولیتم کے بعد وانتم معرضون کہنے میں بے فائدہ تکرار لازم آ رہی ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ثم تولیتم میں زمانہ رسالت کے یہودیوں کے آباء و اجداد سے خطاب ہے، اور انتم معرضون میں زمانہ رسالت کے یہودیوں سے خطاب ہے، لہذا تکرار بے فائدہ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ مذکورہ احکام کی خلاف ورزی اگرچہ گزرے ہوئے بنی اسرائیل نے کی تھی، مگر یہاں خطاب زمانہ رسالت کے یہودیوں سے ہے، جس کا مقصد یہ نصیحت کرنا ہے کہ اے یہودیوں، تمہارے آباء و اجداد نے احکام الہی سے منہ موڑ کر اپنی عاقبت خراب کر لی۔ اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا، لہذا تم ان کی روش کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ دارین کی سعادت سے بہرہ ور ہو سکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔